کا بارش کری کبھی بڑا حاجی صاحب یہ بڑا جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورتحال میں یہ سب سے عام سوال ہے یہ. ایک ٹائم تھا اس پاکستان کی گورنمنٹ کی پالیسیز اتنی کمزور تھیں کہ ہم اپنے ہی فوجوں کو استعمال کر کے اپنے ہی بھائیوں کے اوپر ہم ان کو قتل کرا رہے تھے اور جس کے افیکٹ ہمارے ملک کے اوپر پڑ رہے تھے. ہم نے بہت سارے لوگ بھی اپنے حوالے کیے پیسوں کے لیے, ڈالرز کے لیے, لالچ کے لیے. ہم نے اپنی پالیسیز کو لوگوں کے تابع کر دیا, فارن پالیسی کو. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے پاکستان کے بارے میں انتہائی غلیظ زبان استعمال کی گئی کہ یہ پاکستانی پیسے کے لیے اپنی ماں بھی بھیج دیتے ہیں, یہ پاکستان کی روگ آرمی ہے, وہ آرمی جیسے ہم لوگ مطلب محبت کرتے ہیں, جیسے ہم پسند کرتے ہیں. ہمارے بچے, ہمارے رشتہ دار جو ہے اس فوج کو سینچتے ہیں اپنی جوانیوں سے. پھر آپ دیکھتے ہیں عمران خان کا دور آتا ہے. عمران خان کے 4 سالہ دور میں ہماری پالیسی میں واضح ایک چینج آتی ہے. پاکستان کے اوپر کوئی ڈرین اٹیک نہیں ہوتا. پاکستان کی سرزمین کسی اپنے ملک کے, اپنے بھائی کے, خاص کر مسلمان بھائی کے خلاف استعمال نہیں ہوتی. اور ہماری پالیسی اتنی مزدار ہو جاتی ہے کہ ہماری فورسز اور ہماری انٹیلیجنسیا مل کے ان کی اتنی مدد کرتی ہیں کہ ہم انہیں امریکہ کے تسلط سے آزاد کرتے ہیں اور اس میں ہمارا پورا ان کے ساتھ پارٹیسپیشن ہوتا ہے. عمران خان جس وقت تک ڈائری اٹھا کر پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نہیں تھے نکلے, اس وقت تک تو کوئی پرابلم نہیں تھا. وہ ہمارے بھائی بھی تھے. بارڈر پہ ہم نے باڑ لگوا دی, اربوں روپے, اربوں ڈالرز خرچ کر کے, ٹھیک ہے, کہ سیکیور ہو جائے ہمارا ویسٹرن فرنٹ جو ہے سیکیور ہو جائے. اور بہت پرس ہمارا مطلب بارڈر ہے اور عجیب و غریب اس کی جغرافیائی صورتحال ہے. پھر کیا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صحافی جو ہے نا وہ معاشرے کے جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ وہ عکس ہوتے ہیں, ہر چیز انہیں نظر آتی ہے. یہ کیا ایسی تبدیلی آ گئی ہے 7-9 مہینے میں کہ وہی ملک جو آپ کا برادر اسلامی ملک تھا, ٹھیک ہے, وہ آپ کے خلاف ہو گیا, اس کی پالیسیز بدل رہی ہوگی, آپ کی تاریں جگہ جگہ سے کٹنی شروع ہو گئی, لوگوں کی انٹرونشن آپ کے پاکستان کے اندر شروع ہوگی, یہ دھماکے ہونے شروع ہو گئے. اس پچھلے 11 مہینے میں 120 یا 121 کے قریب صرف کے پی پولیس کے جوان اور افسر شہید ہوئے. میں فوج کی بات نہیں, فوج کے جو ہمارے جوان اور افسر شہید ہوئے ان کا علیحدہ فگر ہے, میں صرف کے پی پولیس کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ سوچ لیں کہ ایکٹیو وار میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوتے اس کو پکڑو جتنے ہمارے پولیس کے جوان اور ہمارے فوج کے جوان اور افسر شہید ہو گئے. آپ روز دیکھیں کبھی بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہوتی ہیں, کبھی کیا پھٹ رہی ہوتی ہیں. یہ جو اچانک ڈرفٹ آیا ہے یہ پاکستان کے لوگوں کے سوچنے کے لیے, یہ صحافی برادری بھی اس پہ سوچے کہ وہی 4 سال ہم نے پرامن گزارے اور یہ 8 مہینوں میں یہ آ کے اس امپورٹڈ حکومت نے کیا ایسی چیزیں, کیا کیا معاہدے کی اور کیا کیا کچھ بیچا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہم اسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں بہت عرصہ پہلے تھے اور ابھی ہمیں جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جی. اللہ کے فضل سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے محمود خان کی قیادت میں, پہلے خٹک صاحب کی قیادت میں ہم نے پولیس کو اپ گریڈ کیا تھا, نئے ہم قوانین لائے, ہم نے ان کو اٹانومیز دی, ان کو اختیارات دیے. اس کے بعد اس دور میں آ گئے, اس وقت صرف سی ٹی ڈی کے میرے ساتھ جو ہیں وہ ڈویژنل جو ہیں ہیڈ کوارٹرز تقریباً 80% سے زائد وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. پروونشل ہیڈ کوارٹر کے لیے بھی جگہ سلیکٹ کر لی گئی ہے اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. ان کے اکوپمنٹس کے لیے ہم نے پیسے NRTC کو ریلیز کر دیے ہیں, جس میں جیمبرز ہیں, لوکیٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ, جو بھی انہیں جدید ترین اسلحے اور چیزیں چاہیے, کیونکہ اب جو ملیٹنسی ہو رہی ہے وہ بڑے جدید ویپنری کے ساتھ ہو رہی ہے. اس میں ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے جب سے یہ بیٹھی ہے اس نے ہمیں ایک پیسہ نہیں دیا. جو وفاق کی کمٹمنٹس تھیں ہمارے صوبے کے ساتھ اور جو ہمارے مطلب اس کے ساتھ نیولی مرجڈ جو ڈسٹرکٹس ہیں فاٹا کے, ان میں کوئی پیسہ میں ریلیز نہیں ہوا. کے پی اپنے وسائل سے, ہم ان کا ہیلتھ کارڈ بھی اپنے وسائل سے چلا رہے ہیں اور یہ سارے ان کی باقی کام بھی ہم اپنے وسائل سے کر رہے ہیں. یہ جو فائنینشیل کرانچ اور بہت زیادہ ہم پہ دباؤ پڑ رہا ہے یہ اسی وجہ سے پڑا ہے. اور یہ سمجھنے کی باتیں ہیں, پوائنٹ سکورنگ کی باتیں نہیں ہیں. میں جو بھی بات کروں گا وہ سمجھ سے تعلق رکھتی ہے, میرے لیے سارے قابل احترام ہیں.
مگر آپ کی پالیسیز ملکوں کو بناتی بھی ہوتی ہیں اور ملکوں کو خرابی کی طرف بھی لے جاتی ہیں. تو اس وقت یہ جو گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی دیکھتے ہیں. پہلے دن یہ آئے تو بڑا وہ چرچا تھا جی ڈالر اوپر جائے گا جی. اب ڈالر کدھر چلا گیا ہے؟ جب عمران خان کی ڈائری لے کے نکلنے کے وقت ڈالر کا کیا ریٹ تھا اور آج کیا ریٹ ہے. اس وقت پیٹرول کا ریٹ کیا تھا، آج کیا ریٹ ہے. اس وقت آٹے کا کیا ریٹ تھا، آج کیا ریٹ ہے. یہی عمران خان تھا. یہ اسی پیسوں کے اندر، اسی سسٹم کے اندر اپنی خودداری کو بھی برقرار رکھتے ہوئے، تمام اپنی خارجہ پالیسی کو بھی بیلنس کرتے ہوئے یہ سب کے ساتھ چل رہا تھا. یہ ہیلتھ کارڈ بھی چلا رہا تھا، یہ وہ جو مہمان خانے لنگر خانے بھی چلا رہا تھا، اور بہت سارے ہمارے فلائی جو ہے وہ بھی چل رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اقتدار میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کی شہرت اچھی نہیں ہوتی اور جن کا ماضی اچھا نہیں ہوتا، تو پھر ملکوں کو اور قوموں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، جو کہ ہم اس وقت بھگت رہے ہیں. تو نیشنل سیکورٹی کا 2 روز قبل اجلاس ہوا ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب نے کھیتی کو دعوت نہیں دی، حالانکہ سب سے زیادہ دہشت گردی لے رہا وہ کھیتی میں آ رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس میں اہم اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو دعوت نہیں دی؟ اور یہ اجلاس کل بھی ہونے والا ہے، کیا کل کی دعوت دی گئی ہے یا نہیں؟ دیکھیں میری ایک بات سمجھے جناب، وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ایک تو آج جو ہے نا وہ ضمانتوں پہ ہے، ٹھیک ہے. وہ جس ڈیل کے تحت رجیم چینج کے تحت آئے، ان کا مقصد تو صرف وہ اپنے جو سابقہ انہوں نے چوری کیا ہوا مال تھا اس کو ٹھکانے لگانا تھا. NROs لینے تھے اپنے لیے امارات لینی تھی. جو مقدمات ان پہ تھے آپ دیکھیں تقریباً ان پہ مقدمات اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہی نیب تھا جیسے ہم کوئی بات ہمارے دور میں کہی جاتی تھی تو نیب وہ کہتا تھا نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. وہی نیب اب ان کا ملازم بنا ہوا ہے، وہی FIM کی ملازم بنی ہوئی ہے، وہی پرانا پاکستان کیا بولیے روز نہیں دیکھ رہے. اس کے ثمرات بھی آپ تک پہنچ رہے ہیں. یہ ہم بھی عوام میں سے ہی ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی اس منشرہ میں یہ کلیم نہیں کر سکتا میں کوئی خربوں پتی ہوں. یہاں سارے ہم میڈیاکر لوگ ہیں. کوئی بزنس مین ہے وہ بھی میڈیاکر ہے، تو کسی کے نام کے ساتھ خان لگے ہوئے تو وہ بھی میڈیاکر ہے، تو کوئی سردار ہے تو وہ بھی، کوئی شاہ ہے تو وہ بھی میڈیاکر ہے، کوئی خان خیل ہے تو وہ بھی میڈیاکر ہے. یہ سارے لوگ مطلب تقریباً ہمارے اس ایریے میں ہم میڈیاکر زیادہ لوگ ہیں. مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اپر مڈل کے بھی نہیں ہیں، مڈل اور لوور مڈل کے لوگ ہیں. ہمیں تو سب کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے جو یہ خمیازہ ہے. اور مزید اگر یہ اسی طرح لگے رہے اس ملک کو کے معاملات کو کرنے پہ، آپ دیکھ لیں فارن پالیسی کو بھی دیکھ لیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے، ہم سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب میں حکومت بھی KPK کا، یہ PTI کا ہے اور KPK میں بھی ہے. جو آٹا پنجاب سے آ رہا ہے وہ اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے. جاری کس میں ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 50 سے 60 ہزار روپے فی ٹرک پولیس والے وصول کرتے ہیں، جو یہاں ہمارے ہزارے کے لوگوں سے یہ وصول کرتے ہیں. دیکھیں میں اس پہ کسی پنجاب میں اس وقت بھی 1500 سے 1600 روپے فی 20 کلو آٹے کی قیمت ہے، یہاں پر 25-26 پہنچ گئی. آپ میں کبھی کمپیریزن میں نہیں جاتا. پنجاب بھی میرے ملک کا پیارا حصہ ہے، میرا بڑا حصہ ہے. اس کی آبادی کوئی 11.5 کروڑ کی اس کی آبادی ہے. رقبہ اس کا میرے سے کچھ 2.25 گنا بڑا ہے. اس کا وسائل مجھ سے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، میرے وسائل میں اور پنجاب کے وسائل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہر قسم کے وسائل میں وہ ملک کا 60% ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ ایسے کمپیریزن ہم کر کے نا ہم کس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. میں کبھی مجھے یہ سمجھ نہیں ہے، میں اسے کمپیریزن کرنا ہی نہیں چاہتا. میرے صوبے کی ضرورت، میرا صوبہ قلت کا شکار ہے، مگر میری گورنمنٹ نے پبلک کو ریلیف دیا، 36-37 ارب روپے کا ریلیف دیا. ہم اب بھی یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہمارا آٹا سرکولیشن پہ بھی بک رہا ہے اور ڈیلرز کے تھرو بھی بک رہا ہے. اس میں کوئی شکایت ہے وہ مجھے کہ ہم اس کو ریکٹیفائی کریں گے، اس کو ہم ٹھیک کریں گے. کسی جگہ نہیں اویلیبل وہ غریب آدمی کو تو وہ ہمیں بتائیں، ہم اس کی اویلیبلٹی کو پوری کریں گے. کرائسس جو ہے نا ہم تو اس قابل نہیں ہے نا KP. اب یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک نئی وہ نہر کا ایک وہ نیا منصوبہ ہمارا بنا ہے، یہ جو صدرن ہمارے پارٹس ہیں DI خان اور اس میں وہاں کلٹیویشن کے لیے بہت جگہ ہے. وہاں تقریباً میں سمجھتا ہوں 1.5 لاکھ ایکڑ یا سے زائد ایکڑ زمین جو ہے وہ مزید سیراب ہوگی تو پھر کچھ بہتری آئے گی ہمارے یہاں.
سر یہ جو ضیاء الحق صاحب کا تحفہ ہے افغانی، کیا یہ پاکستان سے جائیں گے کہ نہیں؟ سر آپ نے ابھی بریفنگ کے دوران کہا ہے جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہے وہ اربوں روپے کی سبسڈی دے رہی ہے عوام کو ریلیف کے لیے اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لیے سستا آٹا دے رہا ہے. ہم نے یہاں پہ سروے کیا ہے، لوگوں کی بڑی شکایات ہے اس آٹے کے بارے میں، نہ وہ کھانے کا ہے نہ وہ پکانے کا ہے. کس ڈپارٹمنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے، کن ملوں کو کانٹریکٹ دیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا جواب؟ اچھا نہیں، یہ مجھے پہلی مرتبہ یہ بات، ابھی تک مجھے کسی اور اینگل سے یہ بات سامنے نہیں آئی ہے. یہ میں پہلی مرتبہ آپ کے منہ سے یہ بات سن رہا ہوں. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر کوئی اس میں خرابی ہے، کل آپ کو ٹائم رکھ لیں، میں کمال سلیم کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، یہ آپ کے ساتھ چلے جائیں گے. جس جس جگہ پہ آپ آٹے کو لینا چاہتے ہیں وہاں سے آٹے کا یہ بھی نہیں خرید کے ان سے رسید لے کے اس کو جہاں چیک کرانا چاہتے ہیں وہاں چیک کرائیں گے. جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا جائے گا. ہماری بڑی سمپل پالیسی ہے جی، کوئی کمپلیکیشن ہے ہی نہیں ہے اس میں. الحال فوڈ اتھارٹی ہے ہمارے پاس، اتھارٹی کو یہ بلا لے گا، اتھارٹی بھی آ کے اس کو چیک کر کے وہ کر دے گی. وہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. چیکنگ بہت ضروری ہے، سوائے ایک دو ملوں کے بالکل کسی مل کا آٹا کھانے کے قابل نہیں. سر میرا یہ سوال ہے، کیا یہ افغانی جو ضیاء الحق صاحب کا تحفہ ہے پاکستان کے اوپر، اب تو افغانستان جو ہے وہ بالکل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے، یہ پاکستان سے اس کی کو پالیسی بنے گی، یہ بھیجیں گے یا یہ ادھر ہی رہیں گے؟ اچھا، یہ چونکہ نیشنل سبجیکٹ ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، ایسی پالیسی جو ہیں وہ وفاق کی سطح پہ بنائی جاتی ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے اوپر وہ ایک فورم ہے جو ہائرس فورم ہے جس میں تینوں چیفس بھی ہوتے ہیں اور پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، تو وہ کمیٹی ان چیزوں کو دیکھتی ہے. تو جو وہ تو نیشنل گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوگی ایز اٹ از وہ فالو ہوگی. مجھے نہیں پتا وہ کیا پالیسی بنائیں گے، تو اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. تھینک یو جی، بہت مہربانی، ماشاء اللہ آپ بڑے جامع بولے، بس صحیح ہے، اس میں تقریباً سارے ایشوز ایڈریس ہو گئے.